بڑی اہمیت کے ساتھ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ایک سلامتی والا اور امن والا مذہب ہے۔ دنیا کے اندر تمام لوگ امن، سکون اور چین سے رہنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی امن اور سکون کے ساتھ گزارے، اور اس پر بڑے بڑے تبادلہ خیال ملکی سطح پر، عالمی سطح پر ہوتے ہیں، تدبیریں بنتی ہیں، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، یہ بات کی جائے، اس طرح سے کام کیا جائے، بڑی بڑی تجویزیں پاس ہوتی ہیں کہ دنیا کے اندر امن اور سکون کس طرح سے قائم کیا جائے، بے سکونی کو دنیا سے ختم کیا جائے، اور دنیا کو امن کے ساتھ باقی رکھنا اور اس سے بے چینی اور جھگڑے اور فساد کو ختم کرنا، اس کے لیے آپس میں اتحاد اور امن اور سلامتی، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آپس کا انسانوں میں اتحاد ہونا، کہ انسان کا ہمدرد ہو، انسان کے اندر انسانوں کی ہمدردی ہو، اور امن اور سلامتی کے ساتھ رہنے کا عزم مصمم کیا جائے تو دنیا کے اندر سکون ممکن ہے، ورنہ دنیا کے اندر امن اور سکون ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس کے نام کے اندر ہی امن اور سلامتی کی جو ہے دعوت دی گئی ہو۔ اسلام یہ عربی کا لفظ ہے، یہ سلم سے بنا ہے، جس کے معنی ہی سلامتی کے ہیں، پیار اور محبت کے ہیں۔ امن یہ ایمان سے نکل کر کے آیا ہے، جس کے معنی رحمت کے ہیں، سلامتی کے ہیں، پیار اور محبت کے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی اور مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اتنی جامعیت پائی جاتی ہے۔ آج دنیا کے سامنے اسلام کا غلط تصور جو ہے پیش کیا گیا، اور اس میں کہیں نہ کہیں مجرم ہم لوگ ہیں کہ ہم نے امت کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقے کو چھوڑ کر ہم نے اپنا ایک الگ نیا طریقہ بنایا۔ لہذا غیروں نے یہ سمجھا کہ جب یہ لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں تو گویا کہ اسلام مذہبی ایسا ہے۔ تو ہم بتا دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ یہ اسلام نہیں، یہ مسلمانوں کی اپنی کمیاں ہوتی ہیں، یہ ہماری اپنی کمی ہوتی ہے، ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے مذہب کی تعلیمات کو چھوڑ کر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کو چھوڑ کر ایک غلط راستہ اختیار کر کے چل رہے ہیں یا چلتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام کی طرف سے غلط میسج جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ گویا کہ اسلام ہی ہے۔ تو اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے، اسلام جاننا ہے، اسلام تو سراپا رحمت کا نام ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ تو اولاً کسی پر ظلم کیا جائے، اپنی طرف سے ظلم کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اور ولا ضرار، اگر تم پر ظلم بھی کیا جا رہا ہے تو اس کا رد عمل بھی نہیں کرنا ہے، حتی الامکان بات کو دبا کر امن اور سلامتی اور سکون قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ کتنی احادیث ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی اگر آپ خاموش ہو جائیں تو جنت میں مکان دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ سب اسلام کی تعلیمات ہی تو ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بالکل بودا بن کر بھی نہ بیٹھا جائے، بالکل بزدل بن کر بھی نہ بیٹھا جائے، اسلام نے اس کی بھی تعلیم نہیں دی ہے۔ اگر کوئی آدمی تمہارے گھر کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کوئی آدمی تمہارے گھر کو اور پریوار کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو دنیا کا ہر انسان، ہر امن پسند انسان اور ہر انصاف پرست انسان یہ بات کہے گا کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کا دفاع کرو، ڈیفینس کرو، اپنا بچاؤ کرو۔ اور ایسے آدمی کہ جن پر ظلم کیا جا رہا ہو، سرابر ظلم کیا جا رہا ہو، اور وہ اپنے اوپر ظلم کو ہونے دے رہے ہیں اور وہ ڈیفینس ہی نہیں کرتے ہیں، اپنا بچاؤ ہی نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کی مدد بھی ایسے لوگوں کے ساتھ میں نہیں آتی ہے۔ لہذا وہ لوگ کہ جو اپنے اسلام، اپنی جان، اپنی عزت، اپنی بیٹیوں کی عزت، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ظالم کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ امن کے خلاف کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ وہ امن کے خلاف کام کرنے والے آدمی ہے تو وہ اپنے گھر پر ظلم کرائے اور اس کے اوپر گھر پر حملہ اگر ہو تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا امن پسند انسان۔ کوئی بھی انصاف پرور آدمی یہ کہہ دے گا کہ بھائی واقعتاً اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے اور کسی کو
ستایا جا رہا ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے، تو وہ اپنے ڈیفینس میں اگر کام کر رہے ہیں تو وہ ظالم نہیں ہے، وہ حق پرست ہے۔ تو اسلام کی یہ بھی تعلیمات ہے، لیکن اسلام نے زیادہ تر امن کو قائم کرنے کے لیے، پیار اور محبت اور بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے جا بجا موقع بموقع یہ تعلیم دی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔ اور اسلام کی تعلیم جاننی ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ اگر کسی انسان نے کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا، یہ نہیں کہا کسی مسلمان نے کسی بھی انسان نے اگر کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا یا زمین کے اندر فساد اور فتنہ پھیلانے والے کام کیے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ کتنا اہم پیغام۔ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے، طرح طرح کے باتیں بناتے ہیں کہ اسلام تو مارنے اور کاٹنے کا مذہب ہے۔ کس نے کہا ہے؟ کون سی ڈکشنری میں آپ نے یہ پڑھا ہے؟ کون سی دنیا کی یونیورسٹیوں میں تم نے یہ پڑھا ہے کہ اسلام مارنے اور کاٹنے کا نام ہے؟ قرآن کی یہ آیت سمجھی تو ہوتی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ناحق کسی بھی انسان کو قتل کیا، اگر تم نے زمین میں فساد پھیلایا اور لوگوں کے سکون اور چین کو غارت کیا، تو تم نے گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس انسان نے دنیا کے اندر امن اور سکون کو قائم کرنے کے لیے کوششیں کی اور لوگوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کی اور اپنی طرف سے کسی کو نہیں ستایا، لوگوں کی جان کی، مال کی اور عزت کا احترام کیا، حفاظت کی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ یہ ہے اسلام کا پیغام۔ یہ جو باتیں بنائی جاتی ہیں نا کہ اسلام میں تو مارنے اور دھاڑنے کی باتیں ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ آدھا دین بتایا جاتا ہے، آدھی بات بتائی جاتی ہے۔ یہ اسلام نہیں۔ دنیا کا ہر انسان کہہ سکتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو پھر اس کا ڈیفینس کرنا یہ ظلم نہیں، یہ حق پرستی ہے۔ لیکن تم اپنی طرف سے کسی کے اوپر جا کر ظلم کرو، کسی کو مارو، کسی کو ستاؤ، کسی کو تڑپاؤ، کسی کے چین اور سکون کو غارت کرو، تو پھر تم صحیح مسلمان نہیں۔ یہ ایک صحیح اسلام کی تصویر ہے، لیکن لوگوں نے غلط طریقے سے پیش کی ہے اسلام کی ایک صحیح تصویر۔